اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد دوئم دوسری جلد کا حصہ چہارم کا پہلا دفتر، مکتوب نمبر 221، پہلا ہی مکتوب ہے اس جلد کا، مکتوب نمبر 221، جو کہ نہایت ہی مشکل، سارا مکتوب میری بھی سمجھ میں نہیں آیا آج تک، اور بڑے بڑے علماء سے بھی میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی ان کی یہ باتیں اتنی مشکل ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے سمجھ میں آ بھی جائے، لیکن ان کا علم تھا جس کو بڑے بڑے علماء سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس مکتوب کے چند گوشے، بیچ بیچ میں سے چند گوشے جو کہ آسان اور مطلب کہ جو کہ میری سمجھ میں آئے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مکمل مکتوب میری سمجھ سے باہر، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ آگے کبھی اللہ نے علم میں اضافہ کیا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا تو وہ بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں، اے برادر، اس بلند طریق کے سر حلقہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اس بات پر سب سے پہلے بات ہمیں یہ معلوم چلی کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نقشبندیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات ثابت ہوگی کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات، دنیا، انسانیت میں اگر کوئی افضل و اشرف ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ذات مبارکہ ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو آپ کے سامنے آئیں علی دا پہلا نمبر یا ایسے نعرے لگائیں، آپ کو ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر، انبیاء کے بعد کوئی افضل ترین ہستی اس دنیا سے گزری ہے تو وہ ان کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ مجھے سب الافسانی کا عقیدہ بیان کر دیا، اور آپ نے یہ بات آج سیکھ لی کہ کبھی کوئی دنیا میں آپ کو برگلانے کی کوشش کرے یا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بیان، یہ بات جو ہے مجد صاحب کی بزبان ابو سالم یاد رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگ داروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے ترتیب وار لکھا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، جو ہماری نسبت ہوتی ہے کسی مشخص سے، نسبت جو ہے تو ہم سب کی نسبت ان سے ہے، اور یہ نسبت تمام نسبتیں دنیا میں جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سے بڑھ کر افضل ہے۔ یہ 1000 سال کے مجدد یہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا کوئی بھی شخص
اس کے برخلاف بات کرے آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا، اعتبار نہیں کرنا. اختلاف ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں، ہم مجد صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتے، ہمارے تو مرشد، ہمارے تو بادشاہ ہیں، ہم کیسے، ہم تو غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم کیسے اختلاف کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کی بات پر جو ہے وہ ہم خیال نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے مجدد نے فرما دیا کہ صدیق اکبر کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ آپ انبیاء کے بعد افضل ہیں، دنیا میں بھی افضل ہیں. اور دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ قریب دنیا میں آپ رہے، اور سب سے زیادہ خدمت، مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر خرچ کر دیا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اور یہاں تک اپنی بچی کا نکاح بھی سرکار کے حوالے کر دیا، نکاح میں دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد بھی اپنا مال بھی سب قربان کر دیا. اگر ان سے افضل کون ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلے پہ کھڑے ہی ہوئے ہیں؟ اگر کوئی افضل ہوتا تو وہ کھڑا ہوتا نا. مسئلے پہ کون کھڑا ہوا؟ ان کے مسئلے پر، آقا علیہ السلام کے مسئلے پر کون کھڑا ہوا؟ آپ کے بعد مسئلے پہ وہ کھڑے ہوئے، تو جو افضل تھے وہ کھڑے ہو گئے. ارے یہ بات تو اپنی جگہ ہے، وصال کے بعد دیکھو پہلو میں کس کو لٹایا ہوا ہے، اپنے ساتھ کس کو لٹایا ہوا ہے. یہ دیکھو کہ دنیا میں مسئلے پر تو کھڑے ہوئے نبی کی قسم کے وصال کے بعد، جب وصال فرما دی سرکار نے جگہ کہاں دی ان کو؟ وصال کے بعد بھی اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اپنے سے جدا نہیں کیا. تو پھر اس بات پر قیاس کر لو. اب یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک سوچو، قیاس کرو کہ کل قیامت میں کیا عالم ہوگا، کل قیامت میں کیا عالم ہوگا جب دنیا میں جدا نہیں کیا، وصال کے بعد اپنے مسئلے پہ کھڑا کیا، اور انتقال کے بعد اپنے ساتھ لٹایا، تو قیامت میں جدا کہاں ہوں گے؟ تو اس کا مطلب سرکار کے ساتھ ابوبکر صدیق ہوں گے. اور نسبت اس لیے افضل ہے کہ ہم ان کی نسبت والے، ان کے چاہنے والے ہیں. تو پھر بتاؤ قیامت میں کیا عالم ہوگا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتنے ہزار لوگ بے حساب بخشے جائیں گے، اور ان میں سب سے پہلا شخص جو ہوگا اس کو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کا جو سردار ہوگا، ان کا جو پیشوا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت میں، اور جیسے جھگڑے گا محبت میں. جیسے فرمایا دنیا میں تم آپس میں کوئی حق لینے کے لیے، جیسے کسی پلاٹ پر کوئی حق لینے کے لیے کیا جھگڑتے ہو، اس سے زیادہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میں داخل نہیں ہوتا. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں داخل ہوتے؟ عرض کرے گا یا اللہ میرے سلسلے کا جب تک میرا آخری مرید بھی داخل نہ ہو جائے میں داخل نہیں ہوگا. پیچھے لائن لگی ہوگی، اس کے پیچھے، اس پیشوا کے پیچھے لاکھوں کی لائن لگی ہوگی. وہ عرض کرے گا یا رب العالمین میرے آخری مرید بھی جب تک، آخری سلسلے کا، اس لڑی کا آخری آدمی جب تک میری آنکھوں کے سامنے داخل نہ ہو جائے میں داخل نہیں ہوں گا جنت میں. تو نسبت چونکہ ہماری ان کے ساتھ ہے، تو پھر اس نسبت کیسے ان کے ساتھ ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ نسبتیں نہیں ہوا کرتی، ہم تو وسیلے والے ہیں. یہ ابو سالم کے دامن سے جو وابستہ ہوئے ہیں، تو یہ نسبت در حقیقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے. یہ نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے. یہ نسبت آپ پڑھتے ہیں نا کہ اس طریقے چلیں گے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچیں گے. ڈائریکٹ یوں پہنچنے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں پہنچ سکتے. یہ یوں اس طرح بزرگوں کے ہوتے ہوئے. تو فرمایا یہ نسبت سب نسبتوں سے دنیا میں افضل ہے، کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد خاص حضور اور اگائی ہے، بعین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور ہے. فرمایا اس نسبت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس نسبت کے بزرگ جو ہوتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو آپ بھی ایسا بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نہیں بن سکتے. نا امید نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور زور لگانا چاہیے. کیا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا آدمی بنا دے، آپ سے کیا دین کا کام ہو جائے. فرمایا یہ نسبت جو ہے اس سے حضور اگائی ہے. کیا مطلب؟ جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تصوف ہم کرتے ہیں، یہ طریقت کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم اسرار کا علم،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احسان، علم الاحسان کہلاتا تھا. زمانے کے ساتھ ساتھ یہ کا نام تبدیل ہوتا گیا، لیکن علم وہی ہے. آج کل تصوف کا علم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو علم الاحسان کرتے ہیں. آج کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل احسان کے بارے میں تم پوچھتے ہو، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیری کیفیت نہ بن پائے تو تیری کیفیت یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور میں یہ اس نقشبند سلسلے سے مراد کہ یہ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس سے مراد نسبت سے مراد وہ حضور اور اگائی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا کو لگتا ہے ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہر وقت باطن میں اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. باطنی مشاہدہ ہوتا ہے ان کو، ایک مجاہدہ ہوتا ہے، ایک مشاہدہ ہوتا ہے. تو دیدار مشاہدہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت مراقبے کی ہے، یہ مجاہدہ کی ہے، یہ مجاہدہ ہے. اور دل میں سے اللہ کو دیکھنا، ایسا دیکھ رہا ہوں، ایسی کیفیت ہو، ایسا حال آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے. اور میں ان بزرگوں کو ہر وقت ہر لمحے بغیر بیچ میں پڑتا ہے، یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، یہ کیفیت بالکل حاصل ہوتی ہے. آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں تو اس مقام تک، مرتبے تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ ہر دم آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے آپ کو ایسا حضور حاصل ہو جائے گا. اور اس نسبت سے مراد کیوں بلند نسبت ہے، اور میں اس نسبت سے مراد مشاہدہ، وہ حضور، وہ اگائی ہے. ایسا لگے گا کہ مخلوق کے ساتھ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ اور دیدار تو شہادت، اس کا پھر اس کی خالی دیکھنا نہیں ہے، پھر اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی کیفیات، اس کا سرور، کیا بات ہوگی اس پر، کیا مزہ ہوگا. مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اور اس سے جو اس کے پاس جو بیٹھتا ہے جبھی تو اس کو بھی مزہ آتا ہے. اس کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں مزہ آتا ہے، باہر جاتے مزہ نہیں آتا. وہ یہی راز ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کو بھی مزہ آئے گا، اس پر رحمت کے چھینٹے گریں گے اور اس پر بھی کرم ہو جائے گا. پھر فرمایا، اور یہ حضور رگائی جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور ہے. ان سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. وہاں سے بڑھتے یہ بڑھتا ہے معاملہ، ان کا تھا، ان کے ساتھ معاملہ تھا اور ان سے تقسیم ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ انہی کی نسبت اور حضور ہے. اور جو تمام اگاہوں سے بڑھ کر ہے، جو جتنے لوگوں جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر ہے. اور اس طریق میں نہایت اس کی ابتدا میں مدرج ہے. اور میں پہلی چیز جو اس سلسلے میں داخل ہونے والے پہ نقشبند سلسلہ ہے، سید صدیقی سلسلہ ہے. اس سلسلے میں جو پہلا مرید جو پہلی دفعہ آ کر بیٹھے گا اور داخل ہوگا، مرید بنے گا، تو پہلی چیز جو اس کو حاصل ہوگی، جو کہ دوسرے سلسلے قادری، چشتی، سہروردی، نظامی، بابری، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سلاسل میں داخل ہونے کے بعد جو برس محنت کرنے کے بعد آخر میں جو چیز جا کر حاصل ہوگی، آخر میں بالکل انتہا میں، آخر میں جو حاصل ہوگی، جو کیفیت محسوس ہوگی، جو مزہ آئے گا، جو حلاوت محسوس ہوگی، جو جذب کی مستی کی کیفیت اور حال کی کیفیت تاری ہوگی. فرمایا یہ وہ سلسلہ ہے کہ جب داخل ہوگا تو ان کی انتہا کو اللہ نے اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. ان کی انتہا کو اللہ نے اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. لہذا پہلی نظر میں مرشد جب نگاہ ڈالے گا تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، کیفیت آنی شروع ہو جائے گی، سکون ملنا شروع ہو جائے گا، مستی آنی شروع ہو جائے گی، حال آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر بہت سارے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں. انکار دو طرح سے ہوتا ہے بیٹا. ایک انکار ہوتا ہے جاہلیت کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ تو جاہلیت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. ایک انکار ہوتا ہے تعصب کی وجہ سے، کہ پتہ تو ہے لیکن اب حسد ہو گیا، تو اب حسد کا علاج شیطان کا تو آج تک ہوا نہیں، تو ان کا کیسے ہوگا؟ شیطان کا علاج حسد کی وجہ سے شیطان بنا نا. ابلیس، عزازیل سے ابلیس کا جو سفر ہے وہ حسد کی وجہ سے، ابتدا اس کی حسد کی وجہ سے ہوا، جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا. تو لہٰذا اب کوئی حسد کر رہا ہے سلسلے سے یا پیر سے یا مریدوں سے یا اس سلسلے سے یا اس کے معاملات سے، تو پھر اس کا علاج تو میں نے کہا نا کہ نہیں، مشکل ہے، ہوگا نہیں. اور جعلی، اکثر لوگ جعلیت پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، بولے یار آج جا کے مرید ہوا ہے، جا کے بیٹھا ہے، یہ اچھل رہا ہے، یہ کود رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، اس کو یہ حال آ رہا ہے. بتاؤ یار، پتہ نہیں کیا شیطانی چکر ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں کو کیا ہو رہا ہے. وہ جاہل ہیں، ان کو وہ ظاہری بات ہے کہ اتنی گہرائی کی بات کیسے علم میں آئے گی، جبکہ انہیں 6 کلمے بھی نہیں آتے، نماز جنازہ دعا نہیں آتی، طہارت کا پتہ نہیں ہے، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے.
تو ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں. اتنی گہرائی والی بات ان کو کیسے آئے گی؟ وہی بات یہاں لکھی ہے کہ بیٹا یہ سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ ہے. اور مجھے سب فرماتے ہیں اس سلسلے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جو کیفیات دوسرے سلاسل میں محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے، مجاہدے اور ریاستیں کر کر کے برساں برس جب بہت زمانہ گزر جائے گا، بہت آخر میں جا کے جو مستی اور حال پیدا ہوگا، اللہ نے اس کیفیات کو اس سلسلے میں ان کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. تو لہٰذا ظاہری بات ہے ان کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. تو بھائی اگر بادشاہ بڑھیا کے گھر چھوٹے سے وہ جو جنگل میں جو بڑھیا کا گھر ہے ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا اس کے اندر بادشاہ اگر آ کر بیٹھ جائے تو بھائی بادشاہ کی مرضی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو پوچھ سکتا ہے بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت یہ جھونپڑے میں کیوں آگے بیٹھ کے ہو؟ جو وزیر یا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ان کی ہمت نہیں بادشاہ مجھے کہ یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ اس کی مرضی بیٹھ کے بادشاہ ہے، اس کی مرضی آگے بیٹھ گیا، چاہے وہ صوفے پہ بیٹھے چاہے بڑھیا کے وہ جا کے جھونپڑے میں بیٹھ جائے. تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے اپنے خاص بندے سیدنا صدیق اکبر کے سلسلے کو ایسی ترقی عطا، ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ دوسری کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. یہ اس سلسلے کی خاص پہلی بات ہے، خاص بات ہے. اسی لیے لوگ آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے. یہ بیان سمجھنا ضروری ہے، یہ مکتوب ہے، مجھے سب کی بات ہے. ان کو بولو کہ آپ پہلے تو طریقت کی طرف ایسے لوگ اکثر جاتے، اس دور کے لوگ جاتے نہیں ہیں، نہ ان میں طریقت کی بات ہوتی ہے. وہ آگے اسی مکتوب میں بھی آئے گا، وہ کیا ان کیا ہوتا ہے وہ بھی آگے آئے گا. تو اگر کوئی طریقت پہ چلے بھی تو بھائی اس کو تو برسوں بعد جا کے مستی اور حال آئے گا. تو لہٰذا ان کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے بھائی. اور یہ نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لہٰذا پہلی نگاہ مرشد سے پڑے گی، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، مرید بنے گا. مرشد جو پہلی نگاہ مارے گا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، حال آنا شروع ہو جائے گا، مستی آنا شروع ہو جائے گی، لطائف زندہ ہو جائیں گے، وجد آنا شروع ہو جائے گا، حلاوت آنی شروع ہو جائے گی. بس ان کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ مرتے مقام میں یہ اس سے بڑا ہو گیا، بڑا کی بات نہیں ہے. ان کی جو ان کا اینڈ تھا اس کو ان کی ابتدا میں کر دیا، اینڈ کو یہاں شروع میں کر دیا. تو لہٰذا مزہ تو آئے گا. یہ ہے بات جس کو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. بڑا داڑھی تو آئی نہیں ہے، ابھی نماز کا صحیح پتہ نہیں ہے، مستی کیوں آ رہی ہے؟ تو مستی تو اس لیے آئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں داخل ہوا ہے، وہ دوسروں کی انتہا کی ابتدا میں، اس لیے مستی تو آئے گی. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ یہ سب بات کو آپ نوٹ رکھیں. کوئی بھی جاہل آدمی ہو، یہ مکتوب کا ہے، مکتوب یہ نمبر بھی نوٹ کر لیا کریں، 221. آگے دوسری بات پھر فرماتے ہیں، اب ایک جز بیان کر دیا، آگے فرماتے ہیں دوسری بات یہ حاصل ہوگی کہ سفر در وطن، جب یہ مرید بن جائیں گے تو سفر در وطن ایک لفظ نقش مسئلہ کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ان کی روح پرواز شروع کر دے گی. یعنی سفر در وطن، اپنے وطن کی طرف سفر شروع کر دے گی. وطن سمجھتے یہ والا وطن نہیں جو حقیقی وطن ہے جس سے ہم آئے ہیں. دنیا میں ہم نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں تو آئے ہیں، یہ دنیا ہمارا وطن نہیں ہے. ہم تو عالم ارواح سے، جہاں پر کوئی کافر نہ تھا، جہاں پر کوئی مشرک نہ تھا، جہاں پر کوئی ہندو نہ تھا، کوئی عیسائی نہ تھا، وہاں سب کے سب ایک تھے. اور رب نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کالو بلا، بے شک یا اللہ تمہارا رب ہے. سب نے، جتنے بھی دنیا میں ہندو، جتنے ان کی ارواح سے اللہ نے فرمایا تھا، سب وہاں مسلمان تھے. اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ کافر نہیں پیدا ہوتا، دین فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن پیدائش کے بعد ماحول یا ماں باپ کی وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے. بڑا ہوتا ہے ماحول ایسا ملتا ہے، یا ہندو کا پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کے ہندو دیکھ کے ہندو بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے. مسلمانوں کا بچہ پیدا اسلام پر، بڑا ہو کے ماحول خراب ہوتا ہے، غلط بن جاتا ہے، ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے. ورنہ پیدا وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. تو عالم ارواح سے، اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا جہاں ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک جہاں ہے، ایک 9 مہینے کا جہاں پیریڈ ہے. اس کے بعد اس جہاں سے باہر آیا تھا، اس جہاں میں آیا تھا. یہ جہاں بھی آخری نہیں ہے، پھر قبر، پھر آگے میشر، پھر اس طرح جنت تک جانے میں جہاں بہت ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا میں جب دوسری خاص بات یہ حاصل ہوگی، جب مرشد سے بیعت ہوں گے، دوسروں کی انتہا ابتدا میں محسوس ہوگی. اور دوسری چیز یہ محسوس ہوگی کہ پرواز شروع ہو جائے گی، سفر در وطن، وطن کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. یعنی سفر شروع ہو جائے گا. سفر جب ہم کسی لاہور کی طرف سفر کریں گے تو لاہور جائیں گے نا، ہم لاہور کی طرف سفر باندھنے کا ٹرین سے، جہاز سے یا کسی بھی چیز سے،
خواہ پیدل ہی چل پڑے تو یاد 5-6 مہینے پہنچ ہی جائیں گے نا، یا سال میں پہنچ جائیں گے لاہور میں، پیدل بھی جائیں تو مطلب کہ سفر باندھیں گے تو لاہور پہنچیں گے نا. ہمارا کوئی موڈ ہی نہیں ہے لاہور جانے کا، تو مجھے بتاؤ کہ ہم لاہور پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے جن لوگوں کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کی روحیں تو وہیں پڑی ہوئی ہیں، وہیں بھٹک رہی ہیں. فرمایا کہ سفر در وطن مرشد سے بیٹھیں گے، دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں محسوس ہوگی. دوسری چیز یہ محسوس ہوگی کہ سفر اب اس کی روح پرواز شروع کر دے گی، یعنی سفر شروع کر دے گی. اس جگہ پر احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان آ کر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھے پرواز شروع ہو جائے. بیٹھ جائے، بیٹھ کر اس کے خالی چہرے کو دیکھے، پرواز شروع ہو جائے، سفر شروع ہو جائے. فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے. ولی کی شان یہ ہوتی ہے، اور بھی کئی قسم ہے لیکن ایک قسم یہ بھی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے پرواز، ہلچل، مستی، حال، کیفیت کچھ اندر ہلچل ہو جائے، سمجھ لو پرواز شروع ہوگی، سمجھ لو ولی اللہ کا، یہ اللہ کا ولی ہے. پھر تیسری چیز کیا محسوس ہوگی؟ فرمایا سفر شروع ہو جائے گا. اور پھر فرمایا خلوت در انجمن. پھر دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوگا، یہ محسوس ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں وہ حضور اور اگائی، باطن مشاہدہ جو ہے وہ گھر کر لے گا. اور خلوت در انجمن یعنی کہ لوگوں میں بیٹھے گا. اس وقت جیسے آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں، یہ انجمن ہے، 10-20 آدمی بیٹھے ہوں، مخلوق میں بیٹھے گا، لیکن دیکھے گا اس کا دل خلوت خانہ بن جائے گا. اندر دیکھے گا اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے. جہاں بھی بیٹھے گا اس کو ایسا لگے گا اندر اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے. بھلے لوگوں میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، جنازے میں جا رہا ہے، رشتہ داروں کے یہاں جا رہا ہے، اس انجمن میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، انجمن دنی لوگوں میں بیٹھا ہے، لیکن وہ دل میں دیکھے گا اوپر سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھے گا کہ دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اوپر سے. تو یعنی ایسا معاملہ ہو جائے گا 10 بقار دل بیار، ہاتھ اپنا کام میں، دل رب کی یاد میں. ہاتھ اپنا کام میں ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، تجارت کر رہا ہوگا، روزی کما رہا ہوگا، اور دل رب کی یاد میں ہوگا. خلوت خانہ بن جائے گا دل. خلوت در انجمن، انجمن مخلوق کے اندر رہ کر بھی دل خلوت خانہ بن جائے گا، خلوت بن جائے گی. اس میں اللہ کے ماسوا کچھ بھی نہ ہوگا، ماسوا اللہ کے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کہ اللہ کے نام کو یاد کر اور سب کو چھوڑ کر اس کو جا، تو دل میں سب کو چھوڑ کر اللہ کو ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے اللہ کا ذکر ہوگا، اور خلوت خانہ بن جائے گا. اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بن جائے گا، خلوت خانہ، اس میں اللہ کی یاد ہوگی، باقی کچھ بھی نہ ہوگا. نہ گرل فرینڈ ہوگی، نہ برے دوست ہوں گے، نہ کسی کا خیال ہوگا، نہ کوئی فالتو یار ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا، بس صرف اللہ اللہ کا ذکر ہوگا. یہ چیز حاصل ہوگی. یعنی سب گن صاف ہو جائے گا، گن سب صاف ہو جائے گا. اللہ کے انوار تجلیات کا ظہور جب دل میں پڑے گا تو پھر گن سب صاف ہو جائے گا. بس اللہ کہتا ہے نہ میں زمین میں سماتا ہوں، نہ آسمان میں سماتا ہوں. اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب کے اندر سماتا ہوں. وہ قلب حدیث قدسی، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بندہ مومن کے قلب کے اندر سماتا ہوں. قلب کے اندر جو ہے وہ خلوت خانہ بن جائے گا. یہ تیسری چیز حاصل ہوگی کہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے بھی وہ دیکھے گا میں لوگوں میں تو بیٹھا ہوں، میرے دل میں اللہ کی یاد ہے، میرے دل میں اللہ کا ذکر ہے، میرے دل میں گن سب ختم ہو گیا ہے. دل اللہ کی یاد، دل کی خیال اللہ کی طرف ہے. میں ظاہر میں دیکھ رہا ہوں، مخلوق سے بات کر رہا ہوں، میں بیوی سے ہی باتیں کر رہا ہوں، میں آس پڑوس سے باتیں کر رہا ہوں، دوستوں سے بیٹھا ہوں، لیکن دل دیکھ رہا ہے، محسوس کرے گا دل اللہ کو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی یاد میں خلوت خانہ بن چکا ہے اور اللہ کی یاد میں وہ مصروف ہے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہیں اس سلسلے کے، فرماتے ہیں کعبہ شریف کے اندر گئے، بڑی توجہ طلب بات ہے، کعبہ شریف میں گئے. فرماتے ہیں جب کعبہ شریف کے اندر میں گیا تو ایک بزرگ کو جس کی داڑھی تھی اور باشرہ، میں نے حتیم کعبہ شریف کے دروازے کے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. اتنا رو رہا ہے کہ داڑھی تر ہے، آنسو گر رہے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں کشفی تھا، کشف تھا مجھے، میں باطن میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے صلاحیت مجھ کو عطا فرمائی تھی. میں نے سوچا کہ اس بندے کے اندر کتنا خشوع ہے، کتنی کیفیات ہیں، چلو اس کو دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کے دل میں دیکھا. فرماتے ہیں دل میں دیکھا تو غافل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی اوپر سے رو رہا تھا،
آنسو گر رہے تھے، اندر غافل تک کچھ بھی نہیں تھا. میں حیران ہو گیا کہ اوپر سے اتنا خوشی و خضوع، اتنے آنسو، اور دل میں غفلت، کوئی یاد نہیں اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حج کا موقع تھا، پھر مینا کے میدان میں گیا. وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا، مینا کا میدان جس میں لوگ سجود، قیام، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی یادوں میں مصروف ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا وہاں کاروبار کر رہا ہے. فرماتے میرے سامنے 50,000 درم کا کاروبار کر لیا اس نے، 50,000 درم کا بزنس کر لیا اس نے، مال بیچ کے. میں نے کہا اتنا غافل ہے، یہاں پہ نوٹ گنے جا رہا ہے، اتنے نوٹ کما رہا ہے، نوٹ گنے جا رہا ہے. تو میں نے سوچا یار اس کے اندر تو بڑی غفلت ہوگی، اس کے اندر کتنی غفلت ہوگی. اور میں اس کے دل کی طرف میں متوجہ ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کی یاد سے دھڑک رہا ہے، اللہ کی یاد سے دھڑک رہا ہے. میں حیران ہو گیا، وہ رو رہا تھا، اس کا دل غافل، یہ نوٹ آنکھوں میں نوٹ ہی نوٹ ہے اور دل رب کی یاد میں ہے. بس اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مرشد کے ہاتھ میں نوٹ ہو یا یہ، اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو اس کی ظاہری حالت کو مت دیکھنا، یہ اس معاملے کو، اس کے دل کو اگر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، دل کو دیکھ کہ وہ ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے اللہ سے. تو یہ سلسلہ وہ ہے جس میں ایک لمحے کے لیے دل غافل نہیں ہوتا. اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے، اس مرتبے تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ دل اس کا ہر وقت اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی یاد سے دھڑکتا رہتا ہے. اندر باطن میں اللہ کی لطائف، اللہ کی یاد بھی لگے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر دنیاوی کام ہی کر رہا ہو، لیکن باطن غافل نہیں ہوتا، غفلت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خلوت در انجمن کا معاملہ حاصل ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نقش بند، چونکہ میں نے کہا نا جز بیان کروں، پورا مکتوب میری سمجھ سے باہر ہے، میں جز بیان کر رہا ہوں. خواجہ نقش بند قدس سرہ نے فرمایا ہے، اور خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں خواجہ نقش بند، کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے. بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے، یعنی جتنے طریقے دوسرے سلسلے کے ہیں ان سے شارٹ کٹ ہے. اقرب بات کی قریب تر، یعنی شارٹ کٹ، یعنی جلدی پہنچنے والا، یعنی جلدی سے اللہ کے قرب، جلدی شارٹ کٹ. یعنی کہ مثال کے طور پر یہاں تک اس مطلب کہ اس صوفے تک اگر کسی کو آنا ہو، ایک وہاں سے چل کر آئے، ایک یہاں سے چل کر آئے، ایک وہاں سے چل کے آئے، ایک یہاں سے آئے، سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ یہ کون ہے؟ وہ بھی یہیں پہنچے گا نا، اور یہ بھی یہیں پہنچے گا، وہ بھی یہیں آئے گا، لیکن وہ دیر سے آئے گا نا، یہ جلدی آئے گا. یہ نقش بند سلسلہ ہے. اب یہ نہیں کہ وہ آئے گا نہیں، یہ نہیں ہے، وہ بھی آئے گا یہیں لیکن دیر سے آئے گا، ٹائم لگے گا. اور یہ شارٹ کٹ، اقرب، شارٹ کٹ، یعنی جلدی پانا ہے تو نقش بند سلسلہ اختیار کرو. شارٹ کٹ چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب جلدی میں حاصل کر لوں تو بولا یہ سلسلہ، یہ شارٹ کٹ اقرب مانے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ. فرمایا ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے. اور فرمایا، اب فرما رہے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے، فرمایا حق تعالیٰ سے میں نے، خواجہ نقشبند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصل ہے، یعنی منزل تک پہنچنے والا ہے. اور آپ کی یہ التجا قبول ہو گئی ہے، قبول ہوئی ہے. یعنی یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا طریقہ طلب کیا ہے جو بے شک موصل ہے، اور آپ نے یہ بات التجا اللہ سے کی تھی، اللہ نے قبول فرما لی تھی، اللہ نے قبول فرما لی تھی. اب اس پر جو نا بڑی خاص نقطے کی بات ہے یہ کہ یہ حوالہ مل گیا آپ کو کہ خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تک جتنے سلسلہ پہنچا، جو طریقہ پہنچا، آپ نے اس میں ایک خاص طریقہ اللہ سے طلب کیا. یا اللہ یہ نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پہنچی تو آپ نے جب آپ تک پہنچی تو آپ نے ایک خاص نسبت اور مزید ایک خاص نسبت اللہ تعالیٰ سے طلب کی. تو فرمایا کہ وہ جو طلب کی آپ نے اللہ نے قبول فرما لی اور وہ طریقہ نیا عطا فرما دیا. وہ نئی چیز جو آپ نے طلب کی وہ عطا فرما دی. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہ سننے پر اور عمل کرنے سے تعلق ہے. اگر اس بات پر، اس نقطے کو سن کر آپ نے عمل کر لیا تو پھر آپ کو نہایت دوسروں کی انتہا، اس کی ابتدا، سفر در وطن اور خلوت در انجمن، یہ سب باتیں تب حاصل ہوں گی جب اس طریق پر آپ عمل کریں گے. ورنہ خالی کانٹے پر ہاتھ پھیرتے رہو، زخمی ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا. باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ طریق کیا ہے؟ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ جب سلسلہ یہ پہنچا، آپ رحمۃ اللہ کے دربار میں عرض کیے مولا
میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے جتنے بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور انتہائی عبادتوں میں رہتے تھے، بہت کم بہت زیادہ مطلب اللہ کی عبادتوں اور ریاستیں کرتے تھے، جو کہ مستقبل میں انہوں نے دیکھا کہ ہم جیسے لوگ بھی نکمے نکھٹو بھی نظر آئے ہوں گے، وہ اللہ والوں کی دل کی روشنی اللہ تعالیٰ چاہے پیچھے بھی دکھا دیتا ہے، آگے بھی دکھا دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بڑے آنے والے جو ہیں ان کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا، تو اللہ کے دربار میں رسی مولا یہ آنے والے جو یہ عمل نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے بزرگوں نے عمل کیا، تو یہ نسبت تو پھر کام نہیں کرے گی اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ ایک نسبت، ایک ایسا طریقہ عطا فرما جو آسان ہو۔ طریقہ تو ہے، نسبت تو ہے، لیکن طریقے کو آسان کرتے، جو طریقہ ہے اس کو آسان کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے باؤدین وہ دو باتیں ہیں، وہ طریقہ جو آپ کا قبول ہوا اور وہ بالکل ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے رب کا قرب ملے ہی ملے، وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا قبول کیا، رب نے فرمایا باؤدین الہام فرمایا وہ دو باتیں ہیں، بس یہ دو باتیں بیٹا یہ یاد رکھنا، اگر تو نے ان دو باتوں پر عمل کر لیا نا تو اس نسبت پہ کامیاب ہو جائے گا اور منزل تک پہنچے گا، اور کبھی تو نے یہ دو باتوں پر عمل نہیں کیا نا تو یہ تو پھر خالی زندگی اپنی پھر کہے گا پیر صاحب نے کہا تھا وہ بھی حاصل ہوگا وہ بھی حاصل، ہمیں تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، تو یہ دو باتوں میں عمل کون کرے گا؟ آگے جو باتیں بتا رہا اس پہ کون کرے گا؟ پورا عمل کیا تو نے نہیں کیا تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے؟ ان دو باتوں پر عمل ہے۔ فرمایا پہلی بات باؤدین، پہلی بات دو باتوں پر تمہارا مرید، پہلی بات شرط ہے تمہارا مرید ہو۔ اس لیے ایسے لوگ یہاں پر آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوا، تو دوسرے کا مرید ہے، تو نے یہاں پہ بیت کب ہوا ہے؟ مرید کب بنا ہے؟ پہلی بات تو مرید تو بن، داخل تو کلاس میں داخل ہی نہیں ہوا، نسبت تو تجھے حاصل نہیں ہوئی۔ نسبت کا حاصل کرنا ضروری ہے، نسبت کا حاصل کرنا ضروری ہے، نسبت حاصل کرنے کے بعد یہ دو باتوں کی شرط ہے۔ فرمایا کہ باؤدین تمہارا مرید ہو، پہلی شرط تمہارا مرید ہو، اس کے بعد دو باتوں پر عمل کرے تو میں اس کو وہی قرب عطا کر دوں گا جو پہلے کے ولیوں کو بڑی بڑی باتیں کرنے پر عطا کیا ہے۔ عرض کی یا اللہ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا پہلی بات وہ وقوف قلبی ہے، وقوف قلبی، کف مانی ٹھہرنا، وقوف جیسے وقوف الفاظ تو ٹھہرنا کسی کا، یعنی اللہ کے ذکر کو دل پر مثل نقش کر دینا، لطائف قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ سات لطائف، یہ سات لطائف اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم میں رکھے ہیں، ان کی جگہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی جو سکھاتا ہوں آپ کو ہیں، اور یہ ان کی حقیقت ہے، اس پر مکتوب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور یہ کوئی ہماری بناوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی اس کے بھی ایک الگ سے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سات لطائف ہر انسان کے فرماتے ہیں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطیفہ سر سے اللہ کے قرب کو پایا ہے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے لطیفہ سر سے اللہ کے قرب کو پایا ہے۔ ہر آدمی کسی کے لطیفہ اللہ کے قرب کو پائے گا، ان کے ساتھ مناسبت لطیفہ سر تھا، اس سے انہوں نے اللہ کے قرب کو پایا ہے۔ آج کسی کے سامنے اگر ہم کہہ دیتے ہیں قلب، روح، سر، خفی، بولے کیا الاپ رہے امام بندے ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اگر کہتے قلب ہے، یہ روح ہے، سر، خفی، بولے کون سی نئی چیز لے کے آ گیا بھائی، کیا لے کر آ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں کچھ، بات طریقت ہی کرتے ہیں لیکن ان چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور فوراً کیا کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ نئی چیز لے کے آئے، ایسی کہانیاں کر رہے ہیں، ڈرامے بازیں بنانا ہے، ڈھنکا ہے، اور بہت بدنام کریں گے اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا لطیفہ سر سے اللہ کے مکتوب نمبر 293 ایسی اس کے اندر فرمایا۔ اور سلطان بہاؤ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قادس سے تعلق رکھتے تھے، سلطان بہاؤ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے آبیات بہاؤ الف اللہ چمبد بوٹی جو کتاب لکھی ہے آبیات بہاؤ، اس میں فرماتے ہیں عشق جنہ نے حقیقی پایا منہ کچھ نہ علاون ہو، ذکر فکر بچ رہندے ہمیشہ دم نو قید لگاون ہو، قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو، میں قربان سونے مرشد بہاؤ جڑے ایک نظر پہ پچاون ہو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماؤن۔ وہ قاضی سے تو لطائف کا نام ہے کہ نہیں؟ آبیات بہاؤ پڑھیں، عشق عین سے، یعنی اس میں الف اللہ بے، اس طرح عین کا جب اللہ سے عین کا ہر الف سے انہوں نے شعر لکھے ہیں، عین کا جب چیپٹر کھولنا اس میں یہ شعر آئے گا، تو بھائی قاضی سے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے، جو ان باتوں کو جانتے ہیں، جن کو تھوڑی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، ان کے سامنے نہیں آ کے بیٹھتے، ان سے نہیں پوچھتے، جبکہ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو علم والوں سے پوچھو،
تو وہ کیا کہتے ہیں جاہلوں سے پاس کھڑے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں مرید بن گیا, اس پہ جائے گا کیا پتا مرید مرشد کے عشق میں آ گئی, امام باندھ دیا اور کیفیت لگی, اس میں سر آ گیا, وہ چل گیا, اس کو پکڑ لیتے ہیں, الجھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اس بیچارے کیا پتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے. بھائی جن کو پتہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے نہیں ہو, ان سے پوچھتے نہیں ہو, اور نئے آدمی کو بڑا کے الٹی سیدھی باتیں کر کر کے اس کو خراب کرتے ہیں. بھائی اگر تیرے کو اتنی مطلب کہ تجسس ہے اور اتنا ہی زیادہ مطلب کہ تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے, یا تمہیں باقی علم اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہے یا سمجھنے کا شوق ہے, یہ کیا ہوتا ہے کہ چلو جس طرح بھی یہ تعصب کے طور پر ہے یا جالگی کے طور پر ہے یا تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے, تو بھائی جس کے پاس تھوڑا بہت علم جو بھی باتیں ہیں اس کے مرشد کے پاس بھی آ کے بیٹھ جانا, اس سے بھی تو پوچھ لے آ کر یہ کیا ہوتا ہے, ذرا وہ جواب دے, پھر دیکھتے ہیں تو کتنا جواب دیتا ہے, بھائی تیرے پاس کیا مطلب کیا ہے. وہاں نہیں آئے گا, اس کو پتا ہے نہیں بھائی اب کبھی بھی آپ کیا ہو گئے, آج کے میں سب آپ کو کہتا ہوں, آئندہ کوئی بھی کسی معاملے میں وجد کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں آپ سے الجھے, آپ کو کہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے, یا الٹی سیدھی بات کرے سلسلے کے بارے میں, یا کوئی متنفر کرنے کی کوشش کرے, تو میں وہ پیر نہیں ہوں بھائی کہ میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں, میں ملاقات نہیں کرتا. میرا فون نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے, بولنا بیٹا بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ابو صالح صاحب کو آپ جانتے ہیں, بولا ان سے آپ کی ملاقات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ بھی فون لگاتا ہوں, فون لگا, بولا منگل بدھ کو بیٹھتے ہیں بھائی, چل میرے ساتھ منگل بدھ کو بیٹھتے ہیں اور کھلے عام بیٹھتے ہیں, کوئی چھپ کے کمرے میں نہیں بند, کوئی نہیں مل سکتا, بولا کوئی بھی مل سکتا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے آ جا میرے ساتھ, چل آ جا میرے ساتھ, آؤ جو سوال ہے اس کا جواب دیں گے. میں تو ہم تو مرید ہیں, ہم تو جاہل آدمی ہیں, ہم تو نئے مرید ہیں, ہم تو شوق میں آ گئے, ہمیں کیا پتا تھا, ہم تو یہ داڑھی رکھ لی ان کے اب آج کل داڑھی بات ہے. ایک طالب علم ابھی پہلی کلاس میں ہے تو میٹرک کی جواب کیسے دے گا, جب جس دن میٹرک میں پہنچے گا جواب دے گا, کیوں نہیں دے گا, ایسا تو نہیں دے گا. آج اگر آپ نہیں دے سکتے کل آپ بھی دو گے, آج اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو کیا 10 سال بعد بھی جواب نہیں دے سکو گے, جب میٹرک میں پہنچو گے تو میٹرک کا جواب دو گے. ابھی پہلی کلاس کا اگر سوال کرے گا آپ دے دو گے جواب, اب میٹرک کا سوال کر رہے تو آپ نہیں دے سکتے, تو بھائی ذرا جنہوں نے ایم اے کیا ان کے پاس آ جاؤ, آ جاؤ ذرا, اور یقین جانو کہ انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا, آئے گا تو پھر آپ حال بھی دیکھنا انشاءاللہ, آئے گا نہیں آئے گا, آئے گا نہیں, کیونکہ یہ باتیں میں نے مکتوب کی, یہ مطالعہ جو نا یہ دن رات میں کرتے ہوتا ہوں, یہ سارے میں نشان ایسے لوگ لگا کر کے ہوئے ہیں کہ مجھے صاحب 1000 سال کے مجدد ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے مجدد تھے, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے مجدد, سب کا اتفاق ہے, سب کو پتا ہے 100 سال کے مجدد گزرے ہیں, اور بھی 100 سال کے مجدد گزرے ہیں, لیکن یہ 1000 سال کے مجدد گزرے ہیں. اور 100 کے نوٹ میں 1000 کے نوٹ میں آپ کو پتا نا ٹھیک ٹھاک فرق ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ مطلب کہ یہ کہ اعلیٰ کے زمان تو فتویٰ رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر, فتویٰ رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا, انہوں نے فرمائے وہ امام مجدد ثانی, وہ فرمائے وہ بڑے عالم تھے, بڑا عالم ان کو فرمایا اپنے سے, بولے بڑے عالم تھے, 30ویں جلد کا سارا نشان لگے, تو بھاگیں گے کہاں سے, ان کو سب ویسے ہی مانتے ہیں. تو اسی لیے ان کے مکتوبات کی مطالعہ نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں, اسی لیے یہ باتیں کرتے ہیں. اور آپ چونکہ آپ بھی مطالعہ نہیں اور صحبت کم کرتا, اگر اس طریقے سے آ کے بیٹھا کرو میری صحبت, یہ باتیں سنو, تو سنو گے تو بھائی ایک آدمی جو ہے وہ کلاس میں آ کے لڑکا بیٹھتا ہی نہیں ہے اور بیچ میں ڈنڈیاں مارتا ہے اور وہ امتحان بھی پاس کرتا جائے, میٹرک کرنے کے بعد کوئی میٹرک کا سوال کرے گا وہ اس کو آئے گا. تو ظاہری بات ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھے گا, استاد کی بات کو سنے گا, ظاہری بات ہے وہ باتیں یاد رکھے گا, تو جب بھی کوئی سوال کرے گا اس کو پتا ہوگا فلاں استاد نے اس کا جواب دے دے گا. تو آپ مستقل جمعے کے دن صحبت کریں گے, آئیں گے, بیٹھیں گے, یہ باتیں سنیں گے, تو بھائی ظاہری بات ہے اس کے بعد علم میں اضافہ ہوگا. ورنہ اگر 20 سال بھی ہو جائیں گے بھائی نہیں ہوگا, پھر آپ نے کہا تھا 20 سال میں آ جائے گا, تو آپ نے کون سا سنا ہے, آپ نے کون سیکھا ہے, آپ نے کون سا علم آپ پڑھا ہے, پڑھو سنو سیکھو بیٹھو پھر آگے نا. یہ فرمایا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے, تو لطائف کی حقیقت آپ کو سمجھے, حقیقت ہے, یہ کوئی مذاق نہیں. انڈے کے اندر زردی ہوتی ہے بیٹا, انڈے کے اندر زردی ہوتی ہے, اور جس انڈے کے اندر زردی ہو وہ بچہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, بچہ دینے کی صلاحیت انڈا رکھتا ہے, مرغی نہیں رکھتی. اس انڈے کے اندر طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے, زردی کے اندر بچہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن انڈے سے بچہ باہر نکلے گا نہیں. کیسے نکلے گا, اس انڈے کو مرغی کی ضرورت ہے, طاقت انڈے کے اندر ہی ہے لیکن ضرورت مرغی کی ہے. انڈا مرغی کے نیچے جائے گا, کچھ عرصہ رہے گا, بچہ باہر آ جائے گا. ارے طاقت قلب روح سر خفی اکفا نفسی قلبی, اس لطائف تیرے اندر ہی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, یہ باہر سے نہیں آئے ہوئے, ہر انسان کے اندر موجود ہیں.
جیسے انڈے کو مرغی کی تجھے مرشد کامل کی ضرورت ہے. انڈے کو مرغی کی تجھے کامل مرشد کی ضرورت ہے. انڈا مرغی کے نیچے جا کے بچہ باہر اور تو مرشد کی صحبت میں جا کر لطائف زندہ. لطائف سے طاقتیں یہ ذکر کی جاری ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ وقوف قلبی یعنی یہ لطائف اللہ فرماتے ہیں میری یاد سے زندہ ہو جائے. وہی اس کو ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ وہ مخلوق میں بیٹھا ہو لیکن دل میں مجھے یاد کر رہا ہو. باؤدین تیرا مرید کے ادھر ایسی بات ہو کہ وہ مخلوق میں بھی بیٹھے لیکن دل سے مجھے یاد کرے. یعنی ہر کھانا کھا رہا ہو دل میں مجھے یاد کر رہا ہو, کسی سے باتیں کر رہا ہو دل میں مجھے یاد کر رہا ہو, چل پھر رہا ہو دھیان اس کا مجھ پر ہو, خیالوں میں ہوں مجھے یاد کرتا رہے اور دنیا کے کام بھی کرتا رہے اور دل میں مجھے یاد بھی کر. دل میرے لیے کر دے مخصوص خاص میرے لیے, وہ مجھے اس میں یاد کرے اور 10 ہاتھ پاؤں اپنے کام میں لگائے, دنیا کی ضروریات میں لگائے, معاملات میں لگائے, لیکن دل صرف میری یاد میں لگا دے بس. پہلی بات یہ فرمائی. اب یہ تو آسان نہیں ہے نا. بہت سے لوگ ہیں کہ ہاں ہم کر لیں گے, کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے, یہ چیزوں کو حاصل نہیں ہو سکتی. کتنی بھی کوئی کوشش کر لے گا قطعاً نہیں حاصل ہو سکتی. نہیں 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 پا سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ چلو یہ بات تو شرط, اب شرط ہے تو اس پر تو عمل تو ہوگا تب کام بنے گا. تو یہ بیٹا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوگی. مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوگی. اب میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. میرے پاس ایک قرآن مجید گھر میں رکھا ہوا ہے اور آج سے 6-8 سال پہلے یا 9 سال پہلے میں نے وہ دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ کراچی میں سولج بازار میں وہاں سے یا اس سے پہلے وہاں سے منگوایا تھا, یا اس سے ہی پرانا ہوگا, وہاں سے منگوایا تھا. مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ مکتبے میں چلے جانا, آپ پوچھنا کہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر نور العرفان دے دیں. کیا بولیں گے؟ ترجمہ کنز الایمان, کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا ترجمہ, اور اس کی تفسیر نور العرفان, تفسیر نور العرفان اور ترجمہ کنز الایمان, یہ ذرا آپ دے دیں. اس کے اندر احمد جا خان نہیں ملتا کہ شارٹ کا تفسیر, تو تفسیر مکمل تفسیر کے ساتھ ایک حاشیہ نہیں کہ حاشیہ ہوتا ہے برابر میں ایسا حاشیہ چل رہا ہوتا ہے, حاشیہ چل رہا ہوتا ہے. حاشیہ جو لکھا ہوتا ہے وہ احمد جا خان نہیں ملتا لکھا ہے اور تفسیر نور العرفان کے نام سے ہے. وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں حتی احدث لک منہ ذکرا, جب خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے, تو اس وقت جب ملاقات آپ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن شریف کی آیت حتی احدث لک منہ ذکرا, کہ موسیٰ بات اشارے سے یعنی گفتگو نہیں ہوگی اشارے سے, اس کی تفسیر یعنی یہ آیت ہوگی اس کے نمبر ہوتا ہے, اس کی تفسیر چلتی پھر اس کی تفسیر آ گئی. فرماتے ہیں اس آیت سے 2 مسئلے. اب احمد جا خان نہیں رحمۃ اللہ علیہ مل کہاں سے آیا قرآن شریف وہ بتا دیا میں نے آپ کو, اور اکثر کچھ لوگ آپ کو پریشان کریں گے تو یہ بھی حوالہ مضبوط رکھنا کہ فرمایا کہ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. پہلا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ علم شریعت نہ تھا بلکہ علم طریقت تھا. اگر علم شریعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحبت کے لیے ملاقات کے لیے نہ بھیجتا بلکہ وہی فرما دیتا جو کہ طریقہ ہے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی فرما دیتا, اور چونکہ طریقت کا علم تھا اس لیے صحبت کے لیے یعنی ملاقات کے لیے بھیجا. تو معلوم یہ چلا کہ طریقت کا علم کے لیے تو ملاقات. پھر آگے فرماتے ہیں نیز شریعت کا علم زبان سے سکھایا جاتا ہے. شریعت کا علم زبان سے سکھایا جاتا ہے. جیسے مدرسوں میں طریقہ ہے, آپ جاتے ہو نماز کے مسائل یہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں, زبان سے سکھا رہے نا. اس طریقے سے بھائی نماز کی 6 شرائط ہیں, یہ ہیں وہ بھی طریقت, وہ بھی شریعت کا علم الف سے لے کر یہ تک زبان سے سکھایا جاتا ہے. اور شریعت کا علم زبان سے سکھایا جاتا ہے, لیکن طریقت کا علم زبان سے ہرگز نہیں بلکہ اللہ والے کے پاس جا کر صحبت بیٹھنے اس کی نظر سے حاصل ہوتا ہے. اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھنے یعنی صحبت اور اس کی نظر سے حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر لوگ آ کر کہتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, پیر بھی نگاہ دیکھ رہے ہیں, مرید بھی نگاہ دیکھ رہے ہیں, اور مستی وجہ ڈال سب ہو رہا ہے, تو وہ انکار کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں بیوقوف مکتبے میں قرآن کھول کے, تو میں نے کہا نا کہ اگر کسی اور مکتبے کا ہوتا تو پھر جو ہے وہ پتہ نہیں کہتے یار کس نے لکھ دیا, لیکن اب یہ اس سے مضبوط دلیل کیا ہوگی بھائی,
اس سے مضبوط دلیل کیا ہوگی؟ آپ کبھی موقع ہو تو جا کے پوچھ لینا مکتب، اس مکتب آپ کے حیدرآباد نہیں ہوگا، جا کے معلوم ہے تفسیر نور العرفان ہے اور ترجمہ کنز الایمان ہے، اگر خرید لیں تو بڑا اچھا ہے، اور پھر میرے پاس لے آنا، میں نشان بھی لگا دوں گا، میں نشان لگا دوں گا کہ بھائی یہ ہے نشان. پھر اس یہ لکھ کر یعنی صاف فرما دیا کہ بھائی شریعت کا علم زبان سے سکھایا جاتا ہے، لیکن طریقت کا علم زبان سے سکھایا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہ تو اللہ والے کی نظر سے، اس کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھنے سے، اس کی نگاہ سے حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا جو نگاہ سے یہ پلاتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں. اس میں شعر بھی لکھا ہوا ہے، ابھی بات ختم نہیں، پھر یہ عبارت یہاں تک لکھ کر پھر اس میں شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ شعر بھی اسی میں لکھا ہوا ہے بھائی، یا بات یہاں مکمل ہوگی. تو معلوم یہ چلا، اب میں دلیل مضبوط کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے طریق مانگا تو فرمایا کہ وقوف قلبی. تو وقوف قلبی یعنی 5 لطائف زندہ ہوں. یہ کیسے ہوں گے؟ یہ آپ قطن نہیں حاصل کر سکتے، اس کے لیے اللہ والے کی صحبت نہ نظر. لہذا صحبت یعنی بیٹھنا، صحبت آپ بیٹھنا چاہیے تو آپ لوگ اتنے دنیا میں اتنی جاہلیت ہے، صحبت کو بھی کوئی نہیں سمجھتا. صحبت کیا ہوتی ہے؟ صحبت یعنی بیٹھنا، یعنی کسی کے پاس جا کے بیٹھنے کو صحبت کہتے ہیں. یہ جمعے کے دن جو آ کے میرے پاس بیٹھتے نا، اس کو کہتے ہیں صحبت. اور یوں جو نگاہ اٹھا کے آپ کو دیکھتا ہوں اور کیفیت دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے نظر مارنا. تو لہذا صحبت اور نظر یہ طریقت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور یہ طریقہ ہے. تو لہذا جمعے کو یہاں آیا کرو بیٹا، جمعے کو یہاں پر، جمعے کو یہاں پر آیا کرو اور بیٹھا کرو. یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ، یہ طریقت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مدرسوں میں یا کتابیں پڑھنے سے نہیں طریقت حاصل ہوگی، اللہ والے کی پاس بیٹھے نا اس نظر سے. تو فرمایا 2 شرائط کی بات کی. تو فرمایا کہ پہلی چیز کہ وقوف قلبی یعنی کہ دل سے اللہ کو ہر وقت یاد کرنا، 10 پکا دل بجار. تو یہ حاصل کیسے ہوگی؟ مرشد کے پاس بیٹھنے سے، نگاہ سے. جتنی زیادہ صحبت کرو گے، جتنا آ کے بیٹھو گے، جتنی اسی خدمت کرو، جتنا اس پر توجہ لوگے، ذکر لوگے، یہ بے خودی کی کیفیت، یہ ذکر کی کیفیت اس سے حاصل ہوگی، اس سے حاصل ہوگی. یہ چیز حاصل ہو جائے گی. عرض کیا یا اللہ. دوسری شرط، 2 شرط تھی نا، ایک چیز تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. فرمایا کہ دوسری شرط فرمایا کہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرنا. میرے محبوب کی، میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور یہ مکتوب ابھی لمبا ہے، اس کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. ابھی یہاں مکمل کرتے ہیں اس کو، بقیہ مکتوب آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. محبوب کی سنت پر عمل کرنا، محبوب کی سنت پر عمل کرنا یعنی کہ پہلی چیز وقوف قلبی، وہ حاصل کیسے ہوگی؟ مرشد کے پاس بیٹھنے، اس کی نظر سے حاصل ہوگی. فرمایا دوسری چیز، فرمایا میرے محبوب کی سنت پر طریقہ، میرے محبوب کا راستہ، میرے محبوب کا. چہرے پہ داڑھی ضروری، سر پہ زلفیں ضروری، امامہ باندھنا ضروری، لباس پہننا ضروری، ٹخنوں سے پائیں چپڑ ضروری، چادر رکھنا ضروری، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ضروری، بات میں اخلاق لانا ضروری، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ضروری، کسی سے بہت بخیلی نہ کرنا ضروری. پتہ نہیں سنتیں کتنی ہیں، آپ دیکھو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے میں چلنے پھرنے میں ہر چیز میں اتباع مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی اتباع، حضور کا طریقہ. فرمایا یہ دوسری شرط ہے بس، اور شرط ختم ہوگی. 2 ہی شرطیں، ایک وہ ایک یہ ختم. اب معلوم یہ چلا کہ بھائی یہاں پر آ کر بیٹھے، صحبت حاصل کی تو ایک کام ہو جائے گا، قلب لطائف زندہ ہو جائیں گے. آپ چیک کر لو، داڑھی منڈے مرید بھی میرے پاس آتے ہیں، ان کے بھی لطائف زندہ ہیں، وہ بھی ذکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیز ان کو حاصل ہو جائے گی، لیکن پرواز نہیں ہوگی. اسی لیے کہ شرطیں 2 ہیں، وہ خلوت در انجمن، وہ سفر در وطن، وہ انتہا ابتدا. یہ چیزیں جب حاصل ہوں گی، جب 2 باتیں شرط پوری ہوں گی. کیونکہ یہ طریق بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے قبول کر لیا تھا، اور اس کی 2 شرطیں تھیں. پہلا ذکر قلبی اور دوسرا سنت پر عمل.
وہ مرشد سے حاصل ہوتی ہے. اور سنت پر عمل تو اب داڑھی پہ تو شیو کرنا چھوڑے گا تو داڑھی خود ہی بڑھ جائے گی. اب مرشد تو بڑھانے سے پکڑ کھینچ کھینچ کے وہ تیرے ہاتھ میں, یعنی ایک پر تیرے ہاتھ میں, ایک پر مرشد کے ہاتھ میں. چڑیا دو پروں سے پرواز کرتی ہے, ایک پر کاٹ دے نہیں پرواز کر سکتی, دونوں کاٹ دے نہیں کر سکتی, ایک کاٹ دے تو بھی نہیں کر سکتی. دو پر ہوں گے پرواز کر جائے گی. پرواز تب ہوگی جب تیرے پاس یہ دونوں پر ہوں گے. ذکر اور سنت کا پر دو ہوں گے تو پرواز ہوگی. تو ایک پر مرشد کے ہاتھ میں مرشد کے ذریعے ملے گا, ایک تجھے خود تو کر سکتا ہے. اس لیے میں بعض اوقات یہ باتیں کرتا ہوں کہ دیکھو یار یہ فٹنگ اور کرنٹ کی, ویسے مجھے کرنٹ والا بابا بولتے ہیں, ذرا ہوتے ہیں بولتا اچھا وہ کرنٹ والا بابا کیوں بولتے ہیں. تو فٹنگ اور کرنٹ دیکھو نا, یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. اب اگر کرنٹ پیچھے سے چھوڑ دو اور اس ٹیوب لائٹ کو اتار دو, فٹنگ ہٹا دو, یہ جلے گی. ٹیوب لائٹ لگا دو, فٹنگ پوری کر دو, کرنٹ پیچھے سے بند کر دو, یہ جلے گی. معلوم بھی چلا کہ ٹیوب لائٹ جو جل رہی ہے دو باتوں سے جل رہی ہے, ایک فٹنگ ہے, ایک پیچھے سے کرنٹ ہے. جب دونوں مل جاتے ہیں تو ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے. اگر تم چاہتے تمہاری ٹیوب لائٹیں بلب جل جائیں تو پھر ذکر اور سنت یعنی کہ ذکر یعنی کرنٹ, یہ کہ مستی آتی ہے کرنٹ لگتا نا, یہ مستی, یہ حالت وجد یہ بھی ضروری ہے. اور سنت پر عمل یعنی فٹنگ ہے. یہ فٹنگ کیا, امامہ داڑھی فٹنگ ہے. یہ فٹنگ بھی صحیح کر اپنی اور کرنٹ بھی اندر دے تو بلب جل جائے گا. فٹنگ اور کرنٹ دونوں کو ملا بلب جل جائے گا. جل رہے تھے. اب کرنٹ بند کر دے تو بھی ٹیوب لائٹ کسی کام کی نہیں, اور ٹیوب لائٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ چھوڑے تو بھی کسی کام کا نہیں. اس لیے یہ داڑھی منڈانا اور سنت کو چھوڑ کے ذکر میں لگ جانا تو بھی نہیں جلے گا. اور خالی امام وغیرہ داڑھی رکھ لی ایسے ہی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, کرنٹ نہیں اندر, تو بھی ان کے بلب بجے ہوئے ہیں, بلب ان کے نہیں چل رہے. فٹنگ ان کی بہترین ہے, امام ہیں, داڑیاں ہیں, زلفیں ہیں, بہت ساری چیزیں بغیا ہیں یار. یہ فٹنگ ہے نا, کرنٹ کا ہے. اور کرنٹ ہے تو فٹنگ کا ہے. کسی کے فٹنگ نہیں ہے, کسی میں کرنٹ نہیں ہے, لہٰذا دونوں کے بلب بجے ہوئے ہیں. جس کے فٹنگ اور کرنٹ دونوں ہیں ان کے بلب جل رہے ہیں. یعنی یہ باطنی ذکر اور یہ آپ کا فٹنگ, یہ امامہ, یہ داڑھی, زلفیں, یہ نمازیں, یہ صرف جو ظاہری فٹنگ ہے, شریعت پر عمل, سنت پر عمل, یہ دونوں مل جائیں گے تو بلب جل جائیں گے. تو بس فرمایا کہ یہ طریق اللہ نے قبول کر لیا. دو شرطیں رکھ دیں, اور وہ شرط پہلی اللہ کا ذکر جو کہ مرشد سے حاصل ہوتا ہے, باطنی ذکر, اور سنت اس پر آپ نے خود عمل کرنا ہے. لہٰذا جن لوگوں نے آج تک سنت پر عمل نہیں کیا وہ یاد رکھیں وہ 20 سال بھی گزر جائیں گے, ان کی پرواز نہیں ہوگی, وہ اس مقام کو نہیں پا سکیں گے. اس لیے کہ اس نے ایک شرط کو چھوڑ دیا. دو پروں سے چڑیا پرواز کرتی ہے, ایک سے نہیں کر سکتی. لہٰذا کی پرواز تب ہوگی, تب وہ یہ معاملات پائیں گے جب دونوں باتیں, فٹنگ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تم کرو. امامہ باہر خریدو, تم نے خریدنا ہے, میں نے تھوڑی خریدنا ہے. جا کے 250 کے امامہ لے لو, ٹوپی 200 کی ملی لے لو, باندھ لو, داڑھی چھوڑ دو, داڑھی رکھ لو, زلفیں رکھو, کٹنگ کر لو, سفید لباس پہن لو, 5 کو ٹکنے سے اوپر چھوٹی سلوار سلواؤ, اور 5 کو ٹکنے سے اوپر کرو, نماز 5 وقت تم پڑھو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, غیبت کرنا چھوڑ دو, بے حیائی گرل فرینڈ چھوڑ دو, بے حیائی کی باتیں چھوڑ دو, بہتان لگانے چھوڑ دو, ذکر میں لگ جاؤ. تو بھائی یہ تو تم نے کرنا ہے نا یار. میرے پاس تو آگے میں نگاہ ڈالتا رہوں گا. اب جس آدمی کو بیان یہاں پر ختم کرتے ہیں, جس آدمی کو اپنی بلائی کا خود خیال نہ ہو, اپنی اچھائی بلائی کا, اپنی بلائی کا خود بھی خیال نہ, خود خیال نہ ہو, بدلنے کا خود خیال نہ ہو, بلائی کا خود خیال نہ ہو, وہ اگر نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اگر نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا جس کو اپنی بلائی کا خود خیال نہ ہو. جب تمہیں بدلنا ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ویسے آ کے بیٹھنا ہے, تو تمہیں کیا 10-20 سال بھی پڑتا ہے, تجھے کیا ہوگا. ابو جہل بدلا تھا, جو تو بدل جائے گا. تجھے بلائی, اس کو بلائی کا خیال نہیں تھا, نہیں بدلا. ہو کتنے سال بیٹھا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا جو بدلنا چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے, اس کی مدد فرماتا ہے اللہ. تو لہٰذا تو بدل, تو چہرے پہ داڑھی رکھ, زلفیں, امامہ, یہ سب اس طرف آ اور صحبت اختیار کر, تو پھر دیکھ کہ کیسے نہیں کام تیرا بنتا. سب دنیا آخر سب اچھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے مجدد دوران, اے مجدد دوران, اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے, منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر, عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران,
مجدد دوران، اے مجدد دوران،